اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو آپ منافقین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایڑی چوٹ کا زور لگا کر لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں۔ پھر ان کا حال کیسا ہوگا جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ طاغوت کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہمارا ارادہ صرف مخالف فریقوں میں بھلائی اور موافقت پیدا کرنا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، بس آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہے اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہو۔ اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے ہمیشہ اس مقصد سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور کہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پھر نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ کریں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائے اور آپ کے حکم کے آگے اچھی طرح اپنی گردن جھکائیں۔ اور اگر ہم ان منافقین یہود پر لکھ دیتے کہ بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو یا مہاجرین کے مانند اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ اس حکم کو بچا لاتے، اور جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو بے شک یہی بات ان کے لیے بہت بہتر اور عقیدے کی اصلاح کے لحاظ سے زیادہ مستحکم ہوتی، اور ضرور انہیں ہم اپنی طرف سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور انہیں راہ راست دکھاتے۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی پیغمبروں اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہی بہترین ساتھی ہے۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے مومنو، جہاد کے لیے اپنے ہتھیار سنبھال لو۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ نہ ہو تو جنگ کے لیے گروہ در گروہ بن کر نکلو۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ ہو تو سب اکٹھے ہو کر جنگ کے لیے نکلو۔ اور بے شک تم میں بعض منافقین وہ بھی ہیں جو جہاد پر جانے کے لیے پیچھے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچتا ہے تو اس شخص کی طرح کہتا ہے جس کے ساتھ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی یعنی مال غنیمت حاصل کرتا۔ پھر جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدتے ہیں ان کے خلاف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا پھر مارا جائے گا یا غالب ہوگا تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے۔ اور اے مومنو، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے؟ اور ضعیف مرد اور عورتیں اور بچے کہتے ہیں کہ رب ہمارے، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے باہر نکال اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی محافظ پیدا کر۔
اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔